بلاول بھٹو زرداری اظہار خیال کر رہے ہیں اور جو پاکستان کی تاریخ نے بہت مشکلات دیکھے ہیں، آج ہم ایک بہت ہی یونیک سچویشن میں ہیں. اس لیے ہر فرنٹ پہ کرائسس ہے. جہاں ہم دیکھیں ایک بحران ہے، اور جتنا ہی برا، جتنا ہی مشکل ہم ان بینچز پہ بیٹھ کے سمجھ رہے تھے کہ حالات پہنچ چکے تھے. جو وزیر اپنے دفتر سنبھال کے پہلے دن جو دیکھ رہے ہیں، جناب اسپیکر، میں اس ہاؤس سے آپ سے ملک اور قوم کے سمجھانا چاہوں گا کہ حالات ہمارا اندازہ سے بھی برا تھا. The situation in Pakistan is at crisis point. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے. چاہے پاکستان کی جمہوریت ہو، پاکستان کا آئین ہو، پاکستان کا جمہوری ادارے ہو، پاکستان کے سارے ادارے ہو، یہ تو ہم مان چکے ہیں، جانتے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے جس انداز سے اور جس طریقے سے ہر ایک ادارہ کو ہمارا نیشنل اسمبلی سمیت کو متنازع بنایا گیا تھا، ایک شخص کے لیے، ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کی وجہ سے، وہ نقصان اپنی جگہ. مگر جاتے جاتے جو نقصان خان صاحب اور اس کی سابق حکومت ہمارے ان ادارے کے ساتھ، ہمارا جمہوریت کے ساتھ اور ہمارا آئین کے ساتھ کیے اور آج تک کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جناب اسپیکر، جس طریقے سے ہمارا جمہوری ہتھیار، ہمارا جمہوری عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے بجائے سابق وزیر اعظم نے بھاگتے آئین توڑا، جمہوریت پہ حملہ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ سب لوگ، سابق وزیر اعظم پاکستان، ڈیپٹی اسپیکر، صدر پاکستان، on the night of April 3rd, on the night of April 9th and April 10th, اور April 10th سے لے کے آج تک جو آئین شکنی کر چکے ہیں، جو آئین توڑ رہے ہیں، جو آئین پہ عمل کرنے سے انکار آج تک کر رہے ہیں، یہ نیشنل اسمبلی، یہ پارلیمان کیسے اس قسم کے حملے کو اگنور کر سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر، ہمارا آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے ہمارا تاریخ میں پھاڑا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ on the night of April 3rd, on the night of April 8th and 9th, and آج تک اس آئین پہ حملے ہو رہے ہیں. Or it is the position of the Pakistan People's Party that has been presented before our united government, and I today present before you the Speaker of the National Assembly, that this House must form a high-level parliamentary commission or committee to investigate the events leading up to April 3rd, post-April 3rd, of the night of April 9th and April 10th, اور جو اس کے بعد آج تک ہوتا آ رہا ہے، اور پنجاب میں جو گیم ہم دیکھ رہے ہیں. اگر میں یہ آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جرم یہ ہوا ہے اور جرم کا سزا یہ ہے اور حکومت کو فوراً ان جرم کے مطابق کیسز لانچ کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے یہ کیس پریزنٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان حملے کو سیریسلی لیتے ہوئے ایک کمیشن بنانا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون ان غیر آئینی، غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے. اور جہاں تک April 3rd کی انسیڈنس ہے، وہاں تو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ میں صاف بتا دیا کہ غیر آئینی کام ہوا تھا. لیکن آگے جا کے جس طریقے سے ان کورٹس کے آرڈرز پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، اور جو بھی وہ تسلسل تھا، جس طریقے سے اس سابق حکومت نے اس مقابلہ سے، جمہوری مقابلہ سے بھاگتے ہوئے آئین اور جمہوریت پہ حملہ کیا، جناب اسپیکر، the people of Pakistan expect accountability. and اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جمہوریت کا ترقی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کا عزت بحال ہو، تو we have to investigate
We have to investigate and come to the bottom of these events, and جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں, جو بھی appropriate action ہے, اس investigation کے, in light of that investigation, we can then move forward on this front. اس لیے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, اس لیے کہ یہ سنگین حملہ آئین شکنی اگنور کیا گیا, سابق وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ وہ کوئی مقدس گائے ہے, اور مقدس گائے بن کر ملک اور قوم, ملک کے کونے کونے میں پھر رہا ہے, اور ایسے حملے کر رہے ہیں جو نہ, اب تو سیاست اپنی جگہ, ہمارا قومی انٹرسٹ کے خلاف ہے, ہمارا آئین کے خلاف ہے, ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈنگ پہ حملے ہیں, ہمارا معاشی صورتحال سے, ان قسم کے ایکشن سے, اس قسم کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے نقصان ہی پہنچے گا. اور یہ کیوں سمجھتا ہے کہ وہ مقدس گائے ہے؟ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ مقدس گائے ہے کہ آج تک اسی ایک سلیکٹڈ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. آپ نے, ہم سب نے یہ اگنور کیا کہ 2018 کے الیکشنز میں ملک کے بدترین دھاندلی کے تھرو, ہمارا ادارے کے حملے کی وجہ سے ایک حکومت بنایا گیا, 4 سال پہ اس ملک میں مسلط ہوا, معیشت کو تباہ کیا, خارجہ سطح پہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا, آئین, جمہوریت, انسانی حقوق, معاشی حقوق پہ حملہ کرتے آئے, صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارتے رہے, بجلی کا بحران پیدا ہوا جہاں بجلی بحران نہیں تھا, پانی کا سنگین بحران پیدا کیا گیا, اور آج تک چولستان ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, ان کو وجہ سے پریشان ہے. ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی سچویشن ہے جناب اسپیکر, ان جیو پولیٹیکل ایونٹس سے پہلے ہی مشکل لگ رہے تھے. ہمارا ویٹ کا بحران جیو پولیٹیکل ایونٹ سے پہلا پیدا ہوا تھا. آپ کا یوریا اور کھاد کا بحران ان انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس سے پہلے ہوئے تھے. آج جو آپ کا فوڈ سیکیورٹی کا پوزیشن ہے, وہ نہ صرف اس پہلے بحران کو ہم نے کسی طریقے سے فل کرنا ہے, مگر جو جیو پولیٹیکل ایونٹس ہرائزن پہ ہمیں نظر آ رہا ہے, جو یوکرین, رشیا اور نیٹو کے درمیان ایک سچویشن پیدا ہوا ہے, اس کی وجہ سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو, پاکستان کو, اس ریجن کو, پوری دنیا کو. ویٹ پروکیورمنٹ میں, یوریا, فرٹیلائزر, ڈی آئی پی کے پروکیورمنٹ میں, جو سپلائی چینز کے انٹرپشنز اس کرائسس کی وجہ سے, اور اس سے پہلے کووڈ-19 کی پینڈیمک کی وجہ سے, پاکستان کے لیے فوڈ اور انرجی سیکیورٹی ایک بہت سنگین مسئلہ ہے جس کا مقابلہ ہونا ہے. اور ان سارے کے سارے حالات میں ہم اس وزیر اعظم کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ جو بھی جی بات کرے, وہ جہاں بھی حملہ کرے, کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پارلیمانی کمیشن اپنا کام شروع کرے کہ اپریل 3 سے لے کے آج تک جو آئین پہ حملے ہوئے ہیں, اس پہ کیا قدم اس ہاؤس سجیسٹ کر رہے ہیں, اور اس پہ کیا قدم اٹھایا جائے گا. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہی شخص جو اکاؤنٹیبلٹی, کرپشن کر رہا 30 سال سے, جناب اسپیکر 4 سال سے نہیں, 30 سال سے ہمارا کان پک چکے ہیں یہ سن کے, کرپشن, چور. 4 سال حکومت پہ رہ کے ایک چور کو سزا نہیں دلوا سکا, خود چور نکلے, خود تاریخ کا سب سے بڑے چور نکلے. یہ نیا حکومت کا ہمارا تو ورژن نہیں ہے, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جو کرپشن پچھلے 4 سال میں ہوا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو ہم نے دیکھے کہ وزیر اعظم اور خاتون اول کے جو ارد گرد لوگ تھے, وہ 4 سال کے اندر ارب پتی بن چکے ہیں. جس وزارت میں اب دیکھے irregularities ہے, کرپشن ہی کرپشن ہے. کوئی وزیر اعظم سے پوچھے
کہ آپ کے اور خاتون اول کے جو دوست ہے ان کے ویلتھ میں اتنا اضافہ کیسے ہوا؟ کوئی وزیر اعظم سے پوچھے کہ وہی شخص جو اس عہدہ سنبھالنے سے پہلے اپنا وہی وزیر اعظم کا اپنا جو فائنانشل پوزیشن ہے وہ 4 سال میں اتنا زیادہ کیسے بھرا؟ تو وہ بیرونی سازش کا بات کرنا شروع کرتا ہے، وہ عدالت پہ حملہ کرتا ہے، وہ ادارے پہ حملہ کرتا ہے۔ کوئی اس شخص سے پوچھے کہ 4 سال میں آپ نے اس ملک کے معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے؟ آپ نے 4 سال میں پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق پہ کس قسم کے ڈاکے ڈالے ہیں؟ کوئی اس شخص سے پوچھے کہ پاکستان کو آپ نے کیسے اور کیوں انٹرنیشنل فورمز پہ اپنا ضد کی وجہ سے، اپنا انا کی وجہ سے، آپ کا اپنا سیاست کی وجہ سے اتنا نقصان پہنچایا ہے، تو وہ جواب میں جھوٹ کہتا ہے، جواب میں حملہ آور ہوتا ہے۔ اور حملہ آور کس پہ؟ اس ادارہ پہ یا کسی اور ادارہ پہ۔ اس تسلسل کو ہمیں روکنا پڑے گا، اس قدم کو ہمیں روکنا پڑے گا، سیاسی طریقے سے عوام کو سمجھانا پڑے گا، اور جمہوری طریقے سے جناب اسپیکر اس ہاؤس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، عدالت کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، سارے ادارے کو اپنے رول پلے کرنے پڑیں گے تاکہ ہم آئینی راستے اپنائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب اپوزیشن میں تھا تو ہمارا یہ پورا کوشش تھا کہ ہم اپوزیشن کرے، سخت ترین اپوزیشن کرے، مگر آئینی، جمہوری اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپوزیشن کرے۔ اور ہم اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ ایکسٹریم پوزیشنز پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی، ایکسٹریم موقف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ اپنا احتجاج بھی کرے، جمہوری حملہ بھی کرے، جمہوری پارلیمان میں رہ کے ان کے خلاف قدم اٹھائے اور آپ جیت سکتے ہیں۔ اور یہ جمہوریت کی کامیابی تھا، یہ آئین کی کامیابی تھا، ایک ایسا تاریخی پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا جس کے نتیجے میں آگے جا کے 100 دنوں کی دھرنے کے بجائے، ادارے پہ فزیکل حملے کے بجائے ایک جمہوری طریقے اپنایا جاتا، اور نہ صرف سابق وزیر اعظم کے خلاف، لیکن آئندہ اگر ایسا کوئی وزیر اعظم آئے جو ناکام رہے، نااہل رہے، اپنے عہدہ سنبھالے کے لائق نہ رہے، تو ایک جمہوری آئینی طریقہ ہے اس ہاؤس کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے۔ مگر خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا ریاکشن کیا رہا ہے اس جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف؟ اس جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف خان صاحب ایک جھوٹ پہ مبنی ایکسٹریم پوزیشنز لے کے ملک اور قوم کے سامنے 2 آپشنز رکھ لیں کہ زبردستی فوراً خان صاحب کے ٹرمز پہ الیکشنز اب ہو، یا وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں، جہاں وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے کسی تھرڈ فورس کو موقع ملے۔ اور جو بھی یہ اس کا اسٹریٹجی آج کا نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس ہاؤس سے اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لاء ہوگا۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا، اور میرا خیال یہ ہے جبکہ وہ اسٹریٹجی عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے تھا، اور شکر الحمدللہ ان کا یہ اسٹریٹجی ناکام رہا۔ ہمارا سارے کے سارے ادارے جو ماضی میں متنازع تھے، چاہے ہمارا اپنا ادارہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ ان کے پرووکیشنز کے باوجود آئین اور قانون میں رہ کے اپنے کام کرتے رہے، اور جمہوریت کا فتح تھا۔ تو آج بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا یہی اسٹریٹجی ہے کہ ایسے حالات پیدا کرے، ایسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرے، ایسے غیر ذمہ دارانہ حملے کرتے رہے تاکہ یا اصلاحات کے بغیر ہم الیکشنز کرے، یا وہ پرووک کرے، جمہوریت کو انڈرمائن کرے، جمہوری ادارے کرے کہ غیر جمہوری، غیر آئینی قدم اٹھایا جائے۔ جناب اسپیکر، ہم سب کا یہ تسلسل اور ہمارا سب کا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ خان صاحب کا یہ سازش ناکام رہے۔
ہم سب کے مل کے محنت کرنا پڑے گا کہ خان صاحب کا یہ سازش ناکام ہو اور ہم پاکستان کو بچا سکیں. اور پاکستان کو بچانے کے لیے میں اپنا پارٹی کا پالیسی اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات. ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں، ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں جو پولیٹیکل انجینئرنگ پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہتے تھے کہ پہلے احتساب پہ انتخاب. ہم جمہوری قوتیں ہیں، ہم انتخابات چاہتے ہیں، ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ماضی میں بھی یہ رہا ہے، ہمارا لانگ مارچ کے دوران یہ رہا ہے. پاکستان کے عوام کے سامنے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، پاکستان کی عدلیہ کے سامنے میں نے خود اور ہمارے دوستوں نے یہ وعدہ کیا ہے، جگہ 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 ہم نے یہ پوزیشن رکھا ہے کہ پہلے ہم اصلاحات کریں گے، الیکٹورل ریفارمز کریں گے. الیکٹورل ریفارمز کے دو پہلو ہے. سب سے پہلے فوراً جلدی ہم نے جو وہ سارے غیر جمہوری الیکٹورل بلز، آرڈیننسز ایٹسٹرا جو پچھلے حکومت نے پاس کیے، جو ہمارا الیکشن کمیشن کا پر کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، جو RTS-2 RTS+ کا EVMs کے فارمز میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو ہمیں فوری ریپیل کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، اور آپس میں مل بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ مزید جو اصلاحات ہم لے کر آنا چاہتے ہیں، الیکٹورل ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے سول سوسائٹی، فیفن اور بہت سے ایسے کمیونٹیز ہیں جس سے ہم انگیج کر سکتے ہیں. پاکستان پبلک سے ہمیں رائے لینا پڑے گا، اور وہ سارے رائے کو کنسنسس میں سیاسی جماعتوں کے درمیان کنسنسس بنا کے اگین فوراً وہ اصلاحات کرنا پڑے گا تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو 2018 میں اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا گیا وہ کبھی بھی پھر اس ملک کے ساتھ ایسا کھیل نہ کھیلا جائے. پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہم آلریڈی اس کنسنسس پہ ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا، جس میں تقریباً 80-90% تک ہم عمل کر چکے ہیں. جو کام اس پہ رہ جاتا ہے، چاہے وہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن ہو، چاہے وہ جسٹس کو امپروو کرنے کے لیے ریفارمز ہو، اور چاہے وہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا کمزور اور سیاسی نظام ہے اس پہ اصلاحات لے آنے کی بات ہو، وہ کنسنسس چارٹر آف ڈیموکریسی میں بن چکا ہے. تو ہمارا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے ہم اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جو رہتا ہے کام وہ شروع ہو. جو ہم نے نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنانا ہے وہ شاید ایک لمبا چوڑا کام ہو. جو یہاں ہمارا اتحادی ہے شاید وہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پہ اگری کرنے کو تیار ہے، مگر جناب اسپیکر چارٹر آف ڈیموکریسی ہو یا نہ ہو، ایک منیمل کوڈ آف کنڈکٹ تو ہونا چاہیے. ایک منیمل کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے یہ سارے جماعتوں کے لیے. اور وہ جماعت اور جماعتیں جو یہاں نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ اس ملک میں سیاست کیسا کرنا چاہتے ہو. کیا ہم آئین اور جمہوریت پہ چلیں گے؟ کیا ہم عزت کے ساتھ ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات رکھیں گے، اور اختلافات رکھتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے کی رائے شیئر کر کے جہاں ہم ڈس ایگری کرتے ہیں جہاں ہم اگری کر سکتے ہیں کنسنسس بنا کے ایک مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. وہ بیسک جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں نہ صرف یہ سارے جماعتیں مگر وہ جماعتیں جو یہاں نہیں ہیں ان کو بھی ہمیں آن بورڈ لینا پڑے گا. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ وہ فریم ورک ایسا پریزنٹ کیا جائے جس سے ہم اپنے سارے ادارے کو ایک ایسا سپیس دے سکے کہ وہ نان پارٹیزن اے پولیٹیکل جمہوری آئین میں رہ کے کام کر سکے. چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو، چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو. جس طریقے سے پاکستان کی سیاست اور معاشرے میں تیزی سے بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے ایک پولرائزیشن اور ڈیوائڈ جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. جناب اسپیکر COD اپنی جگہ، COD 2 اپنی جگہ، اگر ہم ایک بیسک کوڈ آف کنڈکٹ پہ
سارے سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن سے پہلے اگری نہیں ہوتے ہیں تو پھر میں اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اگلا الیکشن خونی الیکشن ہوگا. اس لیے جناب اسپیکر، ہم تو ایک زمانے میں انسیولائزڈ ہوتے تھے، اس قسم کے طریقے اپنائے نہیں تھے، اور تب تو ایسے ہوتا تھا کہ جس کے پاس زیادہ طاقت تھا، جو لڑ سکتا تھا، جو مار سکتا تھا، وہ جیت سکتا. اور اوور the course of history, civilized nations adopted institutions, norms, rules, laws and constitutions تاکہ لڑنے کے بجائے ہم اپنے مسئلے اس قسم کے ادارے اور مختلف ادارے اور طریقے سے تھرو حل کریں. اور انفارچونیٹلی ہم وہی پوزیشن پہ واپس جا رہے ہیں جہاں ہمارے ادارے اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کہ جو طریقہ کار ہے، جو فورمز ہے، ان کا نہ کوئی عزت رہا ہے، نہ کوئی طریقہ کار رہا ہے. No one is willing to follow the rules of the game. اور جب ہم ادھر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب ہم جمہوریت، الیکشنز اور جمہوری طریقے پہ یقین اور اعتماد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو رہتا کیا ہے؟ رہتا یہ ہے کہ آپ بھی بندوق اٹھائیں، میں بھی بندوق اٹھاؤں، اور دیکھتے ہیں کون جیتے ہیں کون نہیں جیتا. یہ حالات بنتے جا رہے ہیں پاکستان میں، اور یہ ایک وفاقی نظام ہے ہمارا، اسلامی جمہوری وفاقی نظام. اور اگر ہم نے سب اس ملک میں رہ کے، اس سسٹم میں رہ کے، جی کے آگے جا کے ان سارے مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم سب کو، سیاسی جماعتوں کو آپس میں، میڈیا کو، عدالت، دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں، ہمیں ایک بیسک کوڈ آف کانڈکٹ کو اپنانا پڑے گا تاکہ ہم مل کے پاکستان کو سنبھال سکے اور پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکے. جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ.